بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چوری نہیں کی۔ میں شاہ سلطان کی حویلی پر قرآن خانے میں گئی تھی جب مجھ پر چوری کا الزام لگا۔ شاہ سلطان کی منگیتر کی خاص انگوٹھی چوری ہوئی تھی۔ میں رحم مانگنے لگی، پر اسی رات میرا نکاح سزا کے طور پر شاہ سلطان سے ہو گیا۔ میں ان کے کمرے میں کانپتے بیٹھی تھی جب وہ میرے پاس آئے، میرے بال مٹھی میں پکڑ کر بولے، اگر تم نے انگوٹھی نہیں دی تو بہت برا ہوگا، وہ انگوٹھی میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں لرز کر رونے لگی، پر ان کو یقین نہ آیا، اور پھر قرآن خوانی ختم ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب خواتین ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے صفحے لپیٹنا شروع کی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی، ذہن میں تسبیح کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ شاہ سلطان کی حویلی تھی، ایک بڑی اور باوقار جگہ جہاں ہر بات میں اصول اور وقار کا خیال رکھا جاتا تھا، مگر اس دن کچھ اور ہی لکھا تھا۔ دعا ختم ہوتے ہی جیسے ماحول بدلا۔ اچانک ایک عورت کی چیخ سنائی دی، میری انگوٹھی، میری انگوٹھی کہاں ہے؟ سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ شاہ سلطان کی منگیتر رانیہ تھی، خوبصورت، نازک اور نخرے والی لڑکی جو خود کو کسی شہزادی سے کم نہ سمجھتی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ہمیشہ قیمتی زیورات ہوتے تھے، اور آج اس نے خاص طور پر خاندان کی نشانی سمجھے جانے والی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ وہ پوری شدت سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، یہ وہی انگوٹھی ہے جو سلطان نے مجھے منگنی پر دی تھی، یہ میری عزت ہے، یہ کہاں گئی؟ سب پریشان ہو گئے۔ کسی نے کمرے کی تلاشی لینے کا مشورہ دیا۔ خواتین ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، کچھ نے خاموشی سے اپنے بیگ کھولے، کچھ نے جھجک کے ساتھ اپنے دوپٹے درست کیے، پر رانیہ کی نظریں مجھ پر آ کر رک گئیں۔ وہ سیدھی میری طرف بڑھی، یہی ہے چور، میں نے خود دیکھا تھا جب سب دعا مانگ رہے تھے، یہ میری طرف دیکھ رہی تھی، یہ یقیناً صفحے سمیٹتے ہوئی انگوٹھی لے گئی۔ مجھے لگا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا، میری زبان لڑکھڑا گئی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف صفحے سمیٹ رہی تھی۔ مگر میری آواز میں اتنا یقین نہیں تھا جتنا رانیہ کے الزام میں تھا۔ سب کی نظریں جیسے میرے جسم میں تیر بن کر اترنے لگی۔ کچھ خواتین نے آہستہ سے سرگوشیاں شروع کی، ہمیشہ غریب ہی چور نکلتا ہے، اتنی قیمتی انگوٹھی کہاں گئی؟ اگر کسی نے نہیں لی؟ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ شاہ سلطان سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں حیرانی اور غصہ تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر بولے، کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں جب تک انگوٹھی نہیں ملتی۔ ان کے لہجے میں حتمی فیصلہ تھا۔ پھر مجھے الگ لے جایا گیا، ایک خالی کمرہ جس کی کھڑکیاں بند تھی، روشنی کم اور ماحول بھاری تھا۔ دروازہ میرے پیچھے بند کر دیا گیا۔ ایک ملازمہ نے کہا، جب تک سچ نہیں بولتی یہیں رہو گی۔ میں نے پھر کہنا چاہا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم، مگر میری آواز رونے میں دب گئی۔ کمرے میں بیٹھے مجھے گھنٹوں گزر گئے۔ بھوک لگی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا، اور ذہن میں سوالات کا طوفان چل رہا تھا۔ کمرے کے باہر شور تھا، لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، شاید کسی کو انگوٹھی کی تلاش میں لگایا گیا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ اب کسی کو حقیقت کی پرواہ نہیں، سب کو بس ایک چور چاہیے، اور میں وہ چور بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، رات کا اندھیرا کمرے میں پھیل چکا تھا، نہ پانی ملا نہ کھانا، دروازہ بند۔ میری چیخیں بھی اب اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئیں۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ ایک لمحے کو امید جاگی کہ شاید کسی کو میری بے گناہی پر رحم آ گیا ہو، لیکن اندر آنے والے دو ملازم تھے جن کے چہروں پر سختی لکھی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھے گھور کر کہا، انگوٹھی کہاں رکھی ہے؟ میں نے سر ہلایا، میں نے کچھ نہیں لیا، قسم کھاتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا، میری گردن ایک طرف کو جھک گئی، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ دوسرے نے بازو مروڑا، اتنی زور سے کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی، خدا کے لیے میں چور نہیں ہوں، لیکن انہیں میری بات سننے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کے لیے بس یہ حکم اہم تھا کہ مجھ سے سچ اگلوانا ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ انہوں نے مجھے زمین پر دھکیل دیا، میری ہتھیلیاں چھل گئیں، مگر زبان پر وہی جملہ تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ 2 دن گزر گئے، مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا، نہ ہی پینے کو پانی، صرف ایک لوہے کا جگ تھا جو آدھا بھرا ہوا تھا، اور وہ بھی کئی گھنٹوں کے بعد۔ نہ بستر تھا نہ چادر۔ فرش پر بیٹھے بیٹھے میرے جسم میں شدید درد ہونے لگا تھا، کپڑے مٹی اور آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ کمرے میں ایک بلب لٹک رہا تھا جو کبھی جلتا کبھی بجھ جاتا۔ رات کا پتہ صرف تب چلتا جب باہر سناٹا ہوتا۔ پھر ایک دن باہر شور اٹھا، میں دروازے سے کان لگا کر سننے لگی۔ آوازیں مانوس تھیں، میری ماں رو رہی تھی، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ بھائی کی آواز گونج رہی تھی، اگر اسے کچھ ہوا تو ہم یہ حویلی جلا دیں گے۔ ابو کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، ہمیں اس سے ملنے دو، کم از کم بات تو کرنے دو۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئی، آنسو بہنے لگے۔
امی، بھائی، میں یہاں ہوں، لیکن میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ باہر ملازم غصے سے چیخے، یہ حویلی ہے، کوئی بازار نہیں، شور مت مچاؤ، عزت سے واپس جاؤ۔ میری ماں کی چیخ سنائی دی، میری بچی پر ظلم نہ کرو، ہم غریب ہیں مگر چور نہیں۔ دروازے بند تھے، دیواریں اونچی، اور میں اندر قید تھی، جیسے میری سچائی کے ساتھ انصاف بھی قید ہو چکا تھا۔ اندر میرے زخم اور باہر میرے گھر والوں کی بے بسی صرف ایک تماشا بن چکی تھی۔ میں نے گھٹنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ آنکھوں کے سامنے بچپن کی یادیں آنے لگی، امی کا ہاتھ پکڑ کر اسکول لے جانا، بھائی کے ساتھ ہنسی مذاق، ابو کی دعائیں، اور اب سب کچھ اتنا دور تھا جیسے کبھی میرا بچپن تھا ہی نہیں۔ تیسرے دن دروازہ پھر کھلا، میں سمٹ کر ایک کونے میں ہو گئی، مگر اس بار وہ ملازم کھانے کی ایک پرات رکھ گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر کھانے کی خوشبو نے مجھے ہوش دلایا کہ میں نے پچھلے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے دونے والے کھائے اور رونے لگی۔ اتنے دنوں کی اذیت جیسے ایک روٹی کے ذائقے میں بہہ گئی، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ اگلے لمحے دروازہ پھر بند ہو گیا۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اذیت صرف جسم کی نہیں تھی، دل کا درد جسم سے بھی بڑھ کر تھا۔ اندر میرے حوصلے ٹوٹنے لگے تھے، مگر پھر بھی ایک چھوٹی سی روشنی دل میں کہیں باقی تھی۔ شاید اللہ کی عدالت باقی ہے، شاید سچ کو وقت لگتا ہے مگر وہ چھپتا نہیں۔ میں بس اسی امید پر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی کہ کبھی کوئی دروازہ کھلے گا اور وہ مجھے چور نہیں انسان سمجھ کر دیکھے گا۔ حویلی کی فضا جیسے تھم چکی تھی۔ انگوٹھی کا غائب ہو جانا صرف ایک چوری نہ رہا تھا، اب یہ خاندان کی عزت، روایت اور بقا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ہر شخص بے چین تھا، ہر کمرہ سرگوشیوں سے گونج رہا تھا۔ خاندان کے مرد و زن سب سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ وہ انگوٹھی جو نسلوں سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی آئی تھی، اب اچانک غائب ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پورے خاندان کی ناک اونچی رکھنے والی کہانی بھی خطرے میں تھی۔ بزرگوں میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والے شخص حاجی دادا، جو برسوں سے خاندان کی ہر مشکل گھڑی میں فیصلہ سناتے آئے تھے، خاموشی سے سب کی باتیں سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں دور اندیشی تھی اور ماتھے پر فکر مندی کی گہری لکیریں۔ جب سب باتیں کر چکے اور کوئی حل نظر نہ آیا، تب انہوں نے آہستہ سے کہا، ہمیں عزت بچانی ہے، اور انگوٹھی اگر اس لڑکی کے پاس ہے تو اس سے نکاح کروا دیا جائے۔ رشتہ جب بن جائے گا تو وہ خود ہی سچ اگل دے گی یا انگوٹھی واپس کر دے گی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب نے حیرت سے حاجی دادا کو دیکھا۔ کسی کو یہ فیصلہ غیر منطقی لگا تو کسی نے اسے سمجھداری کا عمل کہا۔ آخرکار معاملہ صرف ایک انگوٹھی کا نہیں تھا۔ سلطان کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور اب خاندان کی عزت کو سنبھالنے کا واحد راستہ یہی بچا تھا۔ شاہ سلطان، جو چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا تھا، اچانک اٹھا اور غصے سے کہا، میں کسی چور سے شادی نہیں کروں گا۔ ان کی آواز کمرے میں گونجنے لگی، جسے میں جانتا تک نہیں، جس پر میں شک کر چکا ہوں، جس کی آنکھوں میں سچ کا کوئی عکس نہیں دیکھا۔ میں اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ رشتہ تمہارے لیے سزا ہے یا صلح، مگر خاندان کے لیے نجات ہے۔ ان کے باپ نے سخت لہجے میں کہا، کبھی کبھی مرد کو انا پیچھے چھوڑ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ باقی خاندان والوں نے بھی بات بڑھانی شروع کی، یہ لڑکی اب بدنام ہو گئی ہے، اگر نکاح نہ ہوا تو باقی زندگی بھی رسوائی میں گزرے گی، کم از کم نکاح سے بات تھم جائے گی۔ شاہ سلطان خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر شکست نمایاں تھی۔ انہوں نے ہار ماننے والے انداز میں سر جھکا دیا، ٹھیک ہے، اگر سب یہی چاہتے ہیں تو کر لیں نکاح، مگر یاد رکھنا، یہ رشتہ میری مرضی کا نہیں، میرے دل کا نہیں۔ یہ الفاظ سن کر ماحول میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ فیصلہ دل سے نہیں، مجبوری سے کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی تیاریاں شروع ہو گئیں، نہ مہندی، نہ رسومات، نہ خوشیوں کی گیت، بس نکاح کے الفاظ تھے جو کاغذ پر لکھے جا رہے تھے، اور انگوٹھی کی غیر موجودگی ہر لمحے سب کو یاد دلا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف میں اب بھی اسی تاریک کمرے میں قید تھی۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا کہ آج میرا نکاح ہے۔ میں سن کر چکرا گئی، دل جیسے کانپنے لگا۔ نکاح؟ مگر کیوں؟ کس سے؟ اور اس طرح؟ ایک بوڑھی ملازمہ نے آ کر مجھے سفید لباس تھما دیا، یہ پہن لو، سب کچھ ہو چکا ہے۔ میں نے کپڑے ہاتھ میں لیے، دل بند ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ پوچھوں کہ کیا میرے ماں باپ کو بتایا گیا، کیا وہ راضی ہیں، مگر میرا گلا خشک تھا، زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ نکاح کی رسم ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوئی جہاں صرف چند لوگ موجود تھے۔ قاضی نے سوال کیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے قبول ہے کہ الفاظ کہہ دیے۔ وہ الفاظ جو میں نے کبھی خوشی، محبت یا خواہش سے کہنے کا خواب دیکھا تھا، آج مجبوری اور خاموشی میں نکلے۔ شاہ سلطان کا چہرہ سخت اور بے جان تھا۔ انہوں نے بھی بغیر کسی جذبے کے نکاح کے الفاظ دہرائے۔ نکاح کی رسم ختم ہوئی تو جیسے سب نے ایک بوجھ اتار دیا ہو، مگر میرے دل پر ایک بوجھ آن گرا۔
مجھے ایک انجان رشتے کے ساتھ باندھ دیا گیا، جس میں نہ میری مرضی تھی، نہ میرا دل، نہ میری خواہش، صرف الزام تھا، صرف خاموشی تھی، اور وہ بھی ایسی جس میں کسی نے میری بے گناہی نہیں سنی۔ میں سفید چادر میں لپٹی، نظریں جھکائے، اس حویلی کی طویل راہداریوں سے گزرتی رہی جہاں ایک وقت میں صرف مہمان بن کر آئی تھی، مگر اب قیدی بن کر جا رہی تھی۔ مجھے شاہ سلطان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ بڑا تھا، فرش پر سفید قالین، دیواروں پر ہلکی سی روشنی، اور درمیان میں ایک بڑا بیڈ جس پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں۔ وہ سجاوٹ جو خوشی کی علامت ہوتی ہے، آج میرے لیے طنز سے کم نہ تھی۔ میں دھیرے سے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میری انگلیوں کی پوریں آپس میں گندھی ہوئی تھی، جسم میں کپ کپاہٹ، ذہن میں ہزاروں وسوسے۔ دروازہ بند ہوا تو میں چونک گئی۔ وہ اندر آ چکے تھے۔ قدموں کی آواز سنائی تھی، آہستہ مگر بہت وزنی۔ میں نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ دل کی دھڑکن اب واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ آ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ان کی آواز آئی، خشک، سخت اور گہری۔ یہ رشتہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے سزا ہے، اور میرے لیے بھی۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ یہ الفاظ تیز چاقو کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ میں نے نظر اٹھانے کی ہمت ہی نہ کی۔ وہ آگے بڑھے، میرے بالوں کو مٹھی میں تھاما، زور سے نہیں، مگر اتنا کہ میں کانپ گئی۔ اگر وہ انگوٹھی تم نے اب تک نہیں نکالی تو بہت برا ہوگا۔ وہ انگوٹھی میرے لیے صرف زیور نہیں، خاندان کی عزت ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہچکیوں میں جواب دینے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ نہیں لیا، مگر وہ پلٹ گئے۔ ان کی خاموشی، ان کا لہجہ، ان کی نظر، سب میں بے یقینی تھی۔ ان کے قدموں کی چاپ دوبارہ سنائی تھی، اور وہ کمرے کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔ میں ساکت بیٹھی رہی، جیسے پتھر کی ہو چکی ہوں۔ نہ ہلنے کی ہمت تھی، نہ بولنے کی۔ ساری رات جاگتی گزر گئی۔ باہر کہیں اذان کی آواز ابھری، جیسے اندھیرے پر روشنی کی پہلی دستک، مگر میرے دل میں ابھی روشنی کا کوئی در نہیں کھلا تھا۔ میں جانتی تھی یہ صرف ایک رات نہیں، اب میری زندگی کی ہر رات ایسی ہی ہوگی، خاموش، اذیتناک اور بے گناہی کی چیخوں سے بھری۔ صبح ہونے پر وہ کمرے میں داخل ہوئے، کپڑے بدلے، اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی، لیکن اس نظر میں کوئی نرمی نہ تھی۔ وہ صرف اتنا کہہ گئے، میری ماں کو مت بتانا کہ میں نے تم سے بات کی، ورنہ وہ سمجھے گی میں تمہیں اپنا رہا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دھیرے سے بیٹھ کے پاس جا کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم میں اب بھی درد تھا، ذہن خالی ہو چکا تھا، جیسے اب سوچنے کی طاقت ہی نہ رہی ہو۔ میں نے چادر اپنے گرد سختی سے لپیٹی اور خود کو سمیٹ لیا۔ ہر لمحہ ایک بوجھ کی طرح گزرا تھا۔ میں دعا کرتی رہی، رب سے انصاف مانگتی رہی۔ اب وہی میرا واحد سہارا تھا۔ سب نے تو منہ موڑ لیا تھا، بس ایک وہی باقی تھا جو چھپے ہوئے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ دن گزرتے گئے، مگر میرے نصیب میں وہی اندھیرے باقی رہے جو نکاح کی رات میرے حصے میں آئے تھے۔ حویلی کی در و دیوار میرے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ میں اس گھر میں رہتی تھی، مگر اس گھر کا کوئی حصہ میری شناخت نہ مانتا۔ جب صبح ہوتی، سب کے لیے ناشتہ تیار ہوتا، مگر میرے لیے نہ کوئی پوچھتا، نہ کوئی آواز دیتا۔ اگر میں خود کچن میں جاتی تو ملازمائیں تیز نظروں سے دیکھتی، جیسے میں کوئی گنہگار ہوں، جیسے کسی خیرات پر پلنے آئی ہوں۔ ساس مجھے دیکھ کر فوراً منہ موڑ لیتی، اور نندے تو جیسے میری موجودگی سے ہی چڑ جاتی۔ ان کے لہجے میں زہر ہوتا، باتوں میں طنز اور نظروں میں حقارت۔ ایک دن میں نے کچن سے چائے لینی چاہی تو نند نے جھڑک دیا، یہاں نوکروں کے برتن نہیں ہوتے، تمہیں اپنے جیسے لوگوں کے برتن چاہیے، جاؤ پیچھے والے کمرے میں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ واپس پلٹ آئی۔ دل میں جیسے کانٹے چپ گئے تھے، مگر زبان خاموش رہی۔ اب میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہی خاموشی بن چکی تھی۔ یہ خاموشی مجھے لوگوں کے زخموں سے بچاتی تھی، اور مجھے اندر سے کھوکھلا بھی کرتی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ بند رہتا اور میں خود کو وہاں قید پاتی۔ سارا دن خاموش دیواروں سے باتیں کرتے گزرتا، اور رات ان آنکھوں کے حوالے ہو جاتی جو نیند کو ترس گئی تھی۔ میں سوتی نہیں تھی، بس رو لیتی تھی، بستر پر آنکھیں موندے اپنے رب سے فریاد کرتی، اے مالک، تو سچ جانتا ہے، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، تو ہی میرے لیے انصاف کا در کھول دے۔ میری دعائیں کسی دیوار سے ٹکراتی رہتی یا آسمان تک پہنچتی تھی، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس یہی میری آخری امید کا سہارا تھا۔ کبھی کبھار دل میں آتا کہ سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤں واپس اپنے ماں باپ کے پاس، لیکن پھر وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا جب میرے گھر والوں کو حویلی کے باہر بے بسی سے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ میری ماں کی چیخیں، بھائی کی آنکھوں کا غصہ، ابا کی جھکی کمر۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں واپس گئی
تو ان کے لیے اور ذلت بنوں گی۔ میں نے اس کمرے کو ہی اپنی دنیا مان لیا۔ ایک نوکرانی روز میرا کھانا دروازے کے باہر رکھ جاتی، جیسے میں بیمار ہوں یا ناپاک۔ کسی سے بات کرنے کا اختیار نہ تھا، کسی کو دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر باہر جانا بھی ہوتا تو نظریں جھکا کر کسی سائے کی طرح نکلتی تھی۔ میں زندہ تھی مگر جیسے کسی نے میرے وجود پر مہر لگا دی ہو۔ ایک دن ساس نے مجھ سے کہہ دیا، تمہارے جیسے لوگ صرف خاندانوں کی عزت خراب کرتے ہیں۔ تم نے ہمارے بیٹے کو باندھ لیا ہے، ورنہ وہ کب کا آگے بڑھ چکا ہوتا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کی شدت ایسی تھی کہ میں سانس لینا بھول گئی۔ وہ صرف مجھے ہی نہیں، میری پوری تربیت، میرے ماں باپ اور میرے نصیب کو کوس رہی تھی۔ میرے لیے وقت جیسے ایک اذیت بن چکا تھا۔ ہر گھنٹہ، ہر لمحہ میرے صبر کا امتحان لیتا۔ میں نے اپنے آنسو چھپانا سیکھ لیا تھا۔ اب میں دن کے وقت چپ رہتی، رات کے وقت روتی، روتے ہوئے ہاتھ اٹھاتی اور اللہ سے انصاف مانگتی، یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، میرا سچ کب سامنے آئے گا، یہ ظلم کب ختم ہوگا۔ ایسے دنوں میں جب دل ٹوٹنے کے بعد کچھ بھی نہ بچا ہو، انسان صرف ایک طرف دیکھتا ہے، اپنے رب کی طرف۔ مجھے بھی اب اسی در سے امید تھی۔ کوئی اور در میرے لیے نہ کھلا تھا، نہ کھلنے کی امید تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، مہربانی نہیں، اور میں بس اسی انصاف کی گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ رانی اب خود کو آزاد سمجھتی تھی۔ نکاح کے بعد اس کا رشتہ شاہ سلطان سے خود بخود ختم ہو چکا تھا، اور یہ بات اس کے چہرے کی چمک سے صاف ظاہر تھی۔ وہ اب اس حویلی کا بوجھ نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکی پھلکی سانس لیتی ہوئی عورت تھی، جسے معلوم تھا کہ اس نے جو چاہا وہ کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا۔ انگوٹھی کے معاملے کے بعد کسی نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی، الٹا سب نے ہمدردی کا مظاہرہ کیا، جیسے وہ ایک مظلوم لڑکی ہو جس کا رشتہ ایک معمولی گھریلو لڑکی کے ہاتھوں ٹوٹ گیا۔ وہ اب خود کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بااثر محسوس کرتی تھی۔ دن میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دیر تک خود کو دیکھتی، نئے کپڑے پہنتی اور اپنے فون پر مصروف رہتی۔ شاہ سلطان کا نام سن کر وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتی، ایسی جو صرف وہی سمجھ سکتی تھی جس نے کھیل کھیلا ہو اور جیت چکی ہو۔ اس کے چہرے پر نہ شرمندگی تھی، نہ ندامت۔ اس کے لیے یہ سب ایک کامیاب منصوبہ تھا جس نے اسے ایک ناپسندیدہ رشتے سے نکال دیا تھا۔ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اب کسی سے رابطے میں ہے۔ وہ شخص جو اس کی زندگی میں شاہ سلطان سے پہلے آیا تھا، جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھی۔ رانیہ نے نکاح کی بات سنتے ہی انگوٹھی چھپا دی تھی اور سارا الزام ایک ایسی لڑکی پر ڈال دیا تھا جو کچھ کہنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر معاملہ بڑھا تو خاندان اسے بچا لے گا، اور وہی ہوا۔ نہ کسی نے اس سے سوال کیا، نہ کسی نے تفتیش کی، بس سب کچھ خاموشی سے اس کی مرضی کے مطابق ہوتا گیا۔ اب وہ راتوں کو فون پر لمبی باتیں کرتی، واٹس ایپ پر تصویریں، مسکراہٹیں اور وعدے بانٹتی۔ وہ لڑکا جو شہر سے باہر رہتا تھا اب رانیہ کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ دونوں مستقبل کے خواب بننے لگے تھے۔ رانیہ اسے یقین دلاتی، بس کچھ دن اور، پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ ہنستا اور کہتا، جلدی آنا، یہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ رانیہ نے فرار کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ حویلی کی پچھلی دیوار کمزور تھی، وہاں سے ایک چھوٹا سا دروازہ نکلتا تھا جسے عموماً بند رکھا جاتا تھا۔ پرانے ملازموں کو پتا تھا کہ یہ دروازہ کبھی کبھی پرانے سامان کی آمد و رفت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اسی دروازے سے وہ رات کے وقت نکلنے والی تھی۔ باہر گاڑی تیار ہوتی، لڑکا اسے لے جاتا اور وہ دونوں نئی زندگی شروع کرتے۔ وہ اسی خیال میں خوشی سے جھوم اٹھتی۔ اسے لگتا تھا کہ اب کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اس نے جو چال چلی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ انگوٹھی ابھی تک نہیں ملی تھی اور اس پر سے شک بھی ہٹ چکا تھا۔ سب کی توجہ اب اس نئے رشتے اور نئی بہو کی طرف تھی جسے کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ رانیہ اس افراتفری میں بہت آسانی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک شام وہ تیار ہو رہی تھی، فون پر آخری بار اس شخص سے بات کر رہی تھی۔ آج رات 11 بجے پچھلے دروازے پر آ جانا، میں تیار ہوں، کوئی روکنے والا نہیں۔ سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں اور اب کسی کو میری پرواہ بھی نہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا، جیسے اس نے حویلی کو شکست دے دی ہو۔ وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس رات آسمان پر بادل تھے، ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ رانیہ نے سادہ سے لباس پہنا تاکہ نظر نہ آئے اور ایک چھوٹا بیگ تیار کیا۔ فون، پیسے اور ضروری کاغذات اس بیگ میں رکھے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کوریڈور سے گزری۔ سب کمرے بند تھے، سب روشنیوں کو دھیمی کر دیا گیا تھا۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا، سانس روکے باہر قدم رکھا۔ گاڑی کی روشنی دور سڑک پر جھلملاتی دکھائی دی۔
وہ لمحہ قریب تھا، مگر تقدیر کا ارادہ کچھ اور تھا۔ جیسے ہی دروازے کی دہلیز پار کر رہی تھی، کسی کی آواز گونجی، رکو۔ چراغ کی روشنی میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اچانک روشنی تیز ہو گئی اور سب کے چہرے نمایاں ہو گئے۔ شاہ سلطان، ان کے والدین، کچھ ملازم اور سب سے بڑھ کر بزرگ حاجی دادا۔ رانیہ کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹا اور وہ پتھرائی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ شاہ سلطان آہستہ سے آگے بڑھے اور کہا، اتنی جلدی بھاگ رہی ہو؟ انگوٹھی بھی ساتھ رکھ لیتی۔ رانیہ کی سانسیں رک گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ کہیں کھو گئے۔ فون چیک کیا گیا، بیگ کی تلاشی لی گئی اور سب کچھ سامنے آ گیا۔ چند لمحوں کے اندر اندر وہ سب پیغامات، تصویریں، وائس نوٹس سب اسکرین پر نمودار ہو گئے۔ ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ رانیہ مہینوں سے کسی اور کے ساتھ تعلق میں تھی۔ ان کے ملنے کی منصوبہ بندی، بھاگنے کا پورا وقت اور حویلی سے انگوٹھی چھپا کر الزام کسی اور پر ڈالنے کی بات، سب واضح تھا۔ رانیہ کی سانس اٹک گئی۔ وہ اب سب کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خالی نظریں لیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں مجبور تھی۔ میں سلطان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اگر انگوٹھی نہ چھپاتی تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے وہ رشتہ نہیں چاہیے تھا جو میرے دل کے خلاف ہو۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب خاموش تھے، جیسے کسی گہرے دھوکے کا پردہ ایک لمحے میں چاک ہو گیا ہو۔ حاجی دادا نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، ہم نے جس پر الزام لگایا وہ بے قصور تھی، اور تم جسے ہم نے سراپا عزت سمجھا وہی دھوکہ نکلی۔ شاہ سلطان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور رانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، وہ انگوٹھی جو تم نے چھپا دی تھی وہ صرف زیور نہیں تھی، وہ ہماری نسلوں کی نشانی تھی۔ تم نے صرف ایک لڑکی کی زندگی خراب نہیں کی، تم نے ہم سب کی عزت کو تماشا بنا دیا۔ رانیہ نے ان کی بات سن کر نظریں جھکا لی۔ اب وہ چیخ نہیں رہی تھی، اس کے لہجے میں وہ طنز نہیں تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر ملازم نے کہا، صاحب انگوٹھی بھی بیگ میں ہے، کپڑوں کے نیچے لپٹی ہوئی تھی۔ یہ سن کر ایک لمحے کو فضا میں جیسے سانس رک گئی۔ سب نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے وہ آخری ثبوت مل چکا ہو جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ وہ انگوٹھی جس نے ایک بے گناہ کو چور بنا دیا، ایک محبت کو سزا میں بدلا، ایک خاندان کو شرمندگی میں ڈالا، اب سب کے سامنے تھی۔ رانیہ اب زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے، لیکن اب کسی کو اس کی معصومیت پر شک نہیں تھا، کیونکہ اب سچ سامنے آ چکا تھا۔ اسے کسی نے مارا نہیں، کچھ کہا بھی نہیں، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی مجرم کو سزا دیتے ہیں۔ اور اس رات حویلی کی فضا بالکل ویسی ہی ہو گئی جیسی نکاح کی رات تھی، خاموش، مگر اس بار وہ خاموشی بے گناہی کے حق میں تھی۔ رانیہ کے دھوکے نے سب کچھ بدل دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اب وہ لڑکی جو بے نام الزام کے سائے میں جی رہی تھی، اس کا سچ ایک ایک قدم پر گواہی دے رہا تھا۔ انگوٹھی جیسے ہی سب کے سامنے رکھی گئی، کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ ہر آنکھ حیرت میں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور ہر چہرہ جو چند دن پہلے تک یقین سے رانیہ کے حق میں بولتا تھا، اب شرمندگی میں جھکنے لگا۔ وہ انگوٹھی جس کے نہ ہونے پر اتنی بڑی سزا سنائی گئی تھی، آج سب کے سامنے تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سچ بھی جسے سب نے نظر انداز کر دیا تھا۔ رانیہ خاموش بیٹھی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو کسی توبہ کا اعلان نہ تھے، بلکہ بے بس اعتراف جرم تھے۔ حویلی کے بزرگ جن کی آنکھوں میں وقار اور اصولوں کا غرور ہوتا تھا، اب نگاہیں زمین میں گاڑے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سوال تھا، ہم کیسے دھوکہ کھا گئے؟ ہم نے کیسے انصاف کے نام پر ایک بے گناہ کو مجرم مان لیا؟ شاہ سلطان کی آنکھوں میں وہ غصہ صاف جھلک رہا تھا جو صرف دھوکہ کھانے کے بعد آتا ہے۔ وہ کچھ لمحے تک بالکل خاموش کھڑے رہے، جیسے ان کے اندر کا طوفان لفظوں میں ڈھلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم نے صرف خود کو آزاد کروانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ وہ لڑکی جو خاموش رہی، جس نے ہر الزام برداشت کیا، جو راتوں کو سسک سسک کر روتی رہی، اور ہم سب نے اس کی بات سنے بغیر صرف تمہارے لفظوں پر یقین کر لیا۔ ان کا لہجہ نہ بلند تھا نہ چیخدار، مگر اس میں ایسا درد چھپا تھا جو صرف دل توڑنے والے لمحوں میں ابھرتا ہے۔ ان کے الفاظ حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے واپس آ رہے تھے، اور ہر سننے والے کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ رانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اب کچھ مت کہو، تمہاری آواز اب اور بھی کھوکھلی لگتی ہے۔ ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ وہ ملازمین
جو کل تک نئی دلہن کو چور سمجھتے تھے آج نظریں چرا رہے تھے۔ وہ عورتیں جو سرگوشیاں کر کے اسے نیچے دکھاتی تھیں اب ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ نندے جو روز طنز کی نشر چلاتی تھی دیواروں سے نظریں چپکائے کھڑی تھی۔ ساس جو دن رات بہو کی بے عزتی کو اپنی انا کی تسکین سمجھتی تھی اب کرسی پر گمسم بیٹھی تھی۔ ان کا غرور، ان کی نفرت سب ایک پل میں زمین بوس ہو چکے تھے، اور وہ الفاظ جو انہوں نے بار بار دہرائے تھے کہ یہ لڑکی چور ہے آج خود ان کے گلے میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ حاجی دادا نے سر جھکائے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہم سب سے غلطی ہوئی۔ ہم نے بغیر سنے بغیر سوچے بس مان لیا کہ جو سب کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ ہم نے انصاف کے بجائے خاندان کی جھوٹی عزت بچانے کی فکر کی اور ایک بے گناہ کو قربانی بنا دیا۔ ان کے الفاظ سب کے لیے آئینہ بن گئے۔ آج سب کو اپنا چہرہ اس آئینے میں صاف دکھائی دے رہا تھا، وہ چہرہ جو کسی اور کے جھوٹ پر خاموش رہا اور ایک سچ بولنے والی لڑکی کو ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شاہ سلطان آہستہ سے مڑے اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، مجھے اس لڑکی کے چہرے کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب میں نے اسے کہا تھا کہ یہ نکاح ایک سزا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف سچ تھا، مگر میں نے وہ نہیں دیکھا۔ میں نے جو تکلیف اسے دی اس کا حساب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ان کے چہرے پر صرف غصہ نہیں، ندامت بھی واضح تھی، ایک ایسی ندامت جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے مگر ساتھ ہی سچ کی طرف دھکیلتی ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطی کا ازالہ کریں۔ یہ نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی آزمائش تھی اور ہم اس میں بری طرح ناکام ہوئے۔ اس لمحے حویلی میں سب خاموش تھے، کوئی کچھ بول نہ سکا، صرف وہ خاموش سسکیاں باقی تھیں جو حویلی کی ان دیواروں میں گونج رہی تھیں جنہوں نے ہر ظلم کا منظر دیکھا تھا، مگر اب شاید وہ بھی گواہی دینا چاہتی تھی اس سچ کی جو دیر سے سامنے آیا مگر آیا ضرور۔ اس انکشاف کے بعد حویلی میں کچھ بدل چکا تھا۔ وہ فضا جو کل تک ایک لڑکی کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھی آج اسے ندامت سے دیکھ رہی تھی۔ ان نگاہوں میں اب غرور نہیں بلکہ وہ خجالت تھی جو صرف سچ کے سامنے سر جھکانے سے پیدا ہوتی ہے۔ حویلی میں ایک بار پھر ہنگامہ برپا تھا، مگر اس بار وجہ وہ جھوٹ نہ تھا جس نے سب کو اندھا کر رکھا تھا، بلکہ وہ سچ تھا جس نے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ رائنا کا جھوٹ بے نقاب ہونے کے بعد اب خاندان کی نظریں ایک نئے فیصلے کی طرف تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے اب بھی اصل مسئلہ وہی تھا، خاندان کی عزت، روایات اور مستقبل کا نقشہ۔ بزرگوں کی بیٹھک ایک بار پھر سجی۔ اس بار موضوع یہ تھا کہ سلطان کو طلاق دینی چاہیے اور رانیہ سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ معاملہ وہیں سے جڑ جائے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ حاجی دادا جو پہلے نکاح کے فیصلے کے حامی تھے اب خاموش تھے، لیکن باقی سب بولنے سے باز نہ آئے۔ ایک رشتہ دار نے کہا، اب جب سب کچھ سامنے آ چکا ہے اور رانیہ نے بھی مان لیا ہے کہ وہ مجبور تھی تو بہتر یہی ہے کہ سب کچھ واپس اصل حالت پر لایا جائے۔ سلطان اس لڑکی کے ساتھ نباہ کیوں کرے جس سے اس کا دل کبھی نہیں جڑا؟ دوسرا بولا، ہمیں یہ رشتہ صرف انگوٹھی کے لیے قبول کرنا پڑا تھا، اب وہ بات ختم ہو چکی ہے۔ اصل جوڑ تو رانیہ اور سلطان کا تھا اور وہی بحال ہونا چاہیے۔ شاہ سلطان خاموش بیٹھے سب کچھ سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو کسی فیصلے کے بعد آتا ہے، بلکہ ایک کرب تھا، جیسے وہ اندر سے خود سے جنگ لڑ رہے ہوں۔ سب نے اپنی بات مکمل کی اور نظریں ان کی طرف موڑ دیں۔ وہ آہستہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کا انداز مضبوط تھا لیکن آواز میں ایک ٹھہرا ہوا درد چھپا تھا۔ آپ سب چاہتے ہیں کہ میں طلاق دے دوں، بس اتنی سی بات ہے نا؟ ایک سچ سامنے آیا اور اب ایک اور سچائی کو روند کر آگے بڑھ جائے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں مانتا ہوں کہ یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں ہوا تھا، میں نے اسے سزا سمجھ کر قبول کیا تھا، مگر اب میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں اس لڑکی سے رشتہ نہیں نبھا رہا، میں اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر دوبارہ بولے، اس لڑکی نے سب کچھ کھویا صرف اس لیے کہ ہم نے اس پر یقین نہیں کیا۔ ہم نے اسے چور کہا، جھوٹا کہا، ذلیل کیا، اور وہ چپ رہی۔ اب جب سچ سب کے سامنے ہے تو کیا ہم پھر اسے چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ اب ہمیں رانیہ کا جھوٹ سمجھ میں آ گیا ہے؟ سلطان کی آواز بلند ہو رہی تھی، جذبات قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ میں رانیہ سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا، یہ سب ایک طے شدہ رشتہ تھا، اور اس لڑکی جس سے میں نے نکاح کیا اس نے مجھے کبھی نہیں جھٹلایا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی، اپنی بے بسی میں بھی اس نے کوئی واویلا نہیں کیا۔
کیا ایسے انسان کے ساتھ دھوکہ دینا جائز ہے؟ کیا یہ ہمارا انصاف ہے؟ ان کے سوالوں نے سب کو گونگا کر دیا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں، میں طلاق نہیں دوں گا، میں اسے اپناؤں گا۔ اس لیے نہیں کہ اب اس پر شک نہیں رہا، بلکہ اس لیے کہ اب اس کا سچ میری غیرت سے زیادہ وزنی ہے۔ اور رانیہ، اب وہ میرے لیے ماضی ہے، ایک ایسا ماضی جس نے میرے آج کو شرمندہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر کچھ لوگوں نے نظریں چرا لی، کچھ نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چند نے دل ہی دل میں تائید کی۔ حویلی کی عورتیں جو دنوں سے در و دیواروں کی کہانیوں کی گواہ تھیں، آج ایک نئے باب کے آغاز کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مرد نے اپنی ضد، انا اور خاندان کے دباؤ کو ایک طرف رکھ کر انصاف کا ساتھ دیا۔ اس دن پہلی بار شاہ سلطان کی باتوں میں وہ وقار تھا جو کسی سردار کو زیبا دیتا ہے۔ انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسے رشتے کو اپنانے کا اعلان کیا جو ان کے دل سے نہیں مگر ضمیر سے جڑا تھا۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ انہوں نے سب کے سامنے میرا نام لیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ لڑکی اس حویلی کی عزت ہے، جو اس سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا۔ یہ الفاظ میرے دل تک پہنچے، جیسے کسی نے ان زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو جو مہینوں سے رس رہے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو ایک وقت میں مجھے سزا کہتا تھا، آج مجھے انصاف دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک معافی تھی، ایک اقرار نامہ اور شاید ایک نیا آغاز۔ اس دن حویلی کے در و دیوار نے پہلی بار سچ کو سر اٹھاتے دیکھا اور میں نے پہلی بار اپنی خاموشی کو جیتتے ہوئے محسوس کیا۔ صبح کی روشنی نے کمرے میں قدم رکھا تو فضا کچھ بدلی بدلی سے محسوس ہوئی۔ وہی کھڑکی، وہی فرش، وہی در و دیوار، مگر ایک عجیب سی ہلکی روشنی جیسے دل کے اندر تک آ چکی ہو۔ آنکھیں کھولی تو سب کچھ معمول جیسا ہی تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نیا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو شاید میری سسکتی ہوئی امیدوں کو جینے کی اجازت دے دے۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، ایک ملازمہ ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت نہیں، نرمی تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، بی بی، یہ ناشتہ آپ کے لیے شاہ صاحب نے بھیجا ہے، فرمایا ہے کہ آپ کو وقت پر کھا لینا چاہیے، رات سے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ میرے لب کپ کپا گئے، ہاتھ لرزنے لگے۔ کچھ دیر تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ وہ چلی گئی اور میں ٹرے کو بس دیکھتی رہی۔ گرم چائے کی مہک، آلو کے پراٹھے اور 2 پھل، ایک ایسا ناشتہ جو عام تھا لیکن میرے لیے ایک معجزہ جیسا لگا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں، نہ اس لیے کہ یہ کھانا خاص تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ احساس خاص تھا۔ وہی شخص جس کی نظروں میں صرف نفرت دیکھی تھی، آج میرے لیے فکر مند تھا۔ دل چاہا کہ یقین نہ کروں کہ یہ کوئی وقتی بات ہو، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک ٹوٹی ہوئی امید نے سر اٹھایا۔ شاید وہ سچ مچ بدل رہا ہے، شاید اب وہ مجھے صرف ایک مجرم کی طرح نہیں دیکھتا، بلکہ ایک انسان کے طور پر قبول کرنے لگا ہے۔ اسی دن دوپہر کو دروازہ کھلا۔ میں چونکی نہیں، بس چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ قریب آئی، پھر وہ آواز جسے سننے سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، بہت نرم لہجے میں سنائی دی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ وہ شاہ سلطان تھے، سفید لباس میں، آنکھوں میں تھکن اور لہجے میں عجیب سی نرمی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے، کسی جج کی طرح نہیں، بغیر اس غرور کے جس نے پہلے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جواب ہی نہیں دیا، آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز رہیں، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہی شخص ہے جو کبھی کہتا تھا یہ رشتہ سزا ہے۔ وہ آہستہ سے بولے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، شاید لفظوں سے بھی زیادہ، اور یہ بات مجھے روز بے چین کرتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تم یہ سب سہ کر بھی ٹوٹی نہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل دھڑکنے لگا۔ ایسی باتیں میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ ان کا لہجہ، ان کی آنکھیں، ان کے الفاظ، سب کچھ بدلا بدلا تھا۔ وہ مزید بولے، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، سچائی کے ساتھ، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی سزا کے۔ میرے لیے یہ سب سننا کسی خواب جیسا تھا۔ دل میں ہلکی سی روشنی اترنے لگی، جیسے اندھیرے میں ایک چراغ جلایا گیا ہو، وہ چراغ جو امید کی نرم لو میں جل رہا ہو۔ اگلے دنوں میں چیزیں بدلنے لگی۔ وہ روز میرے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے، خیریت پوچھتے، کبھی پھولوں کا ایک گلدستہ رکھوا دیتے، کبھی چائے کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ۔ مجھے معلوم ہے تم کم بات کرتی ہو، لیکن میں سننے کو تیار ہوں جب تم کہنا چاہو۔ میں حیران رہتی، ان کا ہر قدم میرے دل کی دیواروں پر ہلکے ہلکے دستک دیتا، اور میں جو برسوں سے خاموش تھی
اب اس خاموشی میں ایک نرمی سی محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی وہ لائبریری میں کتاب رکھتے رکھتے رک جاتے اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے، کبھی راہداری میں میرے پیچھے چلتے ہوئے اتنی آہستگی سے قدم رکھتے جیسے میرے دل کی دھڑکنوں کا شور سننا چاہتے ہوں۔ میں ان کی باتوں کا جواب کم دیتی، مگر میری آنکھیں اب انہیں غور سے دیکھنے لگی تھی۔ میری خاموشی میں سوال بھی تھے، شک بھی، لیکن اب اس میں ایک دھیمی سی چاہ بھی شامل ہو گئی تھی، وہ چاہ جو مجرم کے رحم سے نہیں، انسان کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ کمرے میں وہ تنہائی جو کبھی قید لگتی تھی اب انتظار بن گئی، ان کی دستک کی، ان کے لہجے کی، ان کی باتوں کی جو دل کو چھو کر گزر جاتی تھی۔ ایک رات کھڑکی سے چاند دیکھتے ہوئے میں نے پہلی بار دل میں سوچا، شاید میرے لیے بھی زندگی نے کوئی دوسرا صفحہ رکھا تھا جو اب کھلنے لگا ہے، اور اب اس صفحے پر وہ شخص تھا جو پہلے میرا جج تھا، اب شاید میرا ہم سفر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں سورج کی ہلکی کرنیں پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مگر ذہن کہیں اور۔ دل میں ایک عجب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ ایسا جو ہمیشہ کے لیے دل پر نقش چھوڑ دے۔ زندگی کے دن اب اتنے دھندلے نہیں تھے، جیسے آسمان پر مسلسل چھائے بادل اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگے ہوں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اندر آئے، خاموش قدموں سے، جیسے ہر لفظ، ہر حرکت کو تول کر ادا کر رہے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، مگر چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جس میں کئی طوفان دبے ہوئے تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر رکے، چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر انہوں نے آہستہ سے ہاتھ جوڑے، سر جھکایا اور نرم اور سچے لہجے میں بولے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میرے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی، آنکھیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ میں کچھ لمحے تک انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو پہلے ان کی پہچان تھا، وہاں عاجزی تھی، نرمی تھی، اور وہ بے چینی جو صرف ایک سچے پچھتاوے سے جنم لیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری ایک ایک بات، ایک ایک حرکت نے تمہیں توڑا۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں ذلیل کیا، تمہاری بے گناہی کو جھٹلایا، مگر تم خاموش رہی، تم نے صبر کیا۔ میں نے تمہیں سزا دی، مگر تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اپنی خاموشی، اپنے صبر سے، اپنی آنکھوں کے سچ سے میری آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ میں نے لب ہلانے کی کوشش کی، مگر لفظ کہیں گم ہو چکے تھے۔ دل میں جو بھاری پن تھا وہ آنکھوں کے راستے بہنے لگا۔ میرے آنسو ہی میرے دل کی ترجمانی بن گئے۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، اگر تم مجھے معاف نہ کرو تو میں سمجھوں گا کہ میں اس قابل تھا ہی نہیں، مگر اگر تم نے معاف کر دیا تو شاید میں خود کو دوبارہ انسان کہنے کی ہمت کر سکوں۔ میں نے نظریں ان کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہاں اب وہی نہیں تھا جو پہلے تھا، نہ الزام، نہ شک، نہ غرور، وہاں صرف ندامت تھی، اور اس ندامت کے پیچھے ایک نیا انسان جو سیکھ چکا تھا، سمجھ چکا تھا۔ میرے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا، مگر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، بس اتنا سا اشارہ، اور ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جس میں سکون تھا، شکر تھا، اور شاید محبت بھی۔ وہ پہلی بار مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی مجرم نہیں، کوئی سزا نہیں، بلکہ ایک عورت ہوں جو عزت کی حقدار ہے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ان کی نظروں میں وہ وقار آ گیا جو صرف احترام سے پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ مجھ سے بات کرتے وقت نظریں چراتے نہیں تھے، بلکہ نظریں ملا کر بات کرتے تھے۔ وہ میری رائے لیتے، میرے فیصلے کو اہمیت دیتے، میری موجودگی کو محسوس کرتے۔ وہ جب بھی کمرے میں آتے پہلے اجازت مانگتے، جب بولتے تو لہجہ ہلکا ہوتا، آواز میں شائستگی۔ وہ کبھی کبھار میرے لیے پھول لے آتے، کبھی کوئی کتاب جس میں ایک پرچی ہوتی، چند لفظوں کے ساتھ۔ تم جیسی خاموش عورتیں دنیا کو سکھا دیتی ہیں کہ سچ بولنے کے لیے زبان نہیں، کردار چاہیے۔ میں ان لمحوں کو سنبھال سنبھال کر اپنے دل میں رکھتی گئی۔ دل جو برسوں سے ٹوٹتا رہا اب آہستہ آہستہ جڑنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہر زخم بھرتا نہیں، کچھ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، مگر ان پر جب محبت، نرمی اور عزت کا مرہم رکھا جائے تو وہ تکلیف دینا بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ صرف میرے شوہر نہیں تھے، وہ میرے ہم سفر بنتے جا رہے تھے۔ وہ شخص جس نے ایک دن مجھے سزا سمجھا تھا اب مجھے اپنی عزت مان رہا تھا، اور میں اب خاموشی سے مسکرا سکتی تھی، کیونکہ میرے سچ نے آخرکار اسے جھکا دیا تھا، اور جھکنے والے ہی اصل میں بڑے ہوتے ہیں۔ دن بدلنے لگے۔ وہی حویلی جس کی دیواروں سے ایک وقت میں نفرت ٹپکتی تھی اب نرم ہو گئی تھی۔ وہ فضا جو پہلے میری موجودگی سے بوجھل لگتی تھی اب مجھے قبول کرنے لگی تھی۔ سب کچھ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، مگر پختہ انداز میں بدل رہا تھا۔
शाह सुल्तान अब सिर्फ मेरे शौहर नहीं रहे थे, वो मेरे मुहाफिज, मेरे मान बन गए थे। वो जहां जाते मेरा हाथ थाम कर ले जाते। महफिल हो या दावत, अजीजों की बैठक हो या खानदान का इज्तिमा, वो मुझे अपने साथ रखते, फख्र से मेरा तारुफ करवाते। ये मेरी बीवी है, मेरे घर की इज्जत, मेरे फैसले की सबसे बड़ी सच्चाई। उनके अल्फाज में जो यकीन होता वो हर बार मेरे दिल को सहारा दे जाता। वही लोग जो पहले मुझे नौकरों से कम समझते थे, अब मुझसे नजरें चुरा कर बात करते थे। वक्त ने सबको आईना दिखाया था, और इस आईने में मेरा सब्र, मेरा सच और मेरे रब से ताल्लुक जगमगा रहा था। हवेली की औरतें जिनकी जबान कभी जहर उगलती थी, अब नरमी से बात करने लगी। वही नंदे जो हर बात में तंज का तीर छोड़ती थी, अब मशवरा मांगने आने लगी। सास जो दिन रात मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करती थी, अब नरमी से खाना पूछती, तबीयत का हाल लेती। सब कुछ बदला, मगर मैं वही रही, खामोश, मुतमईन और शुक्रगुजार। शाह सुल्तान का रवैया मेरे लिए सबसे बड़ी तब्दीली थी। उनके लहजे में अब वो सख्ती नहीं रही थी जो मेरे जख्मों की जड़ बनी थी। वो अब मेरी बात सुनते, मुझसे मशवरा लेते और छोटी छोटी बातों में मेरी राय जानने की कोशिश करते। वो जब किसी महफिल में मेरा हाथ थामते तो दिल में अजीब सा सुकून उतर आता, जैसे वो मुझे दुनिया के सामने कबूल नहीं बल्कि इज्जत दे रहे हों। एक दिन जब मैं उनके साथ खानदान की सालाना दावत में गई तो सबकी नजरें हम पर थीं, मगर वो नजरें अब हैरत से नहीं, एहतराम से भरपूर थीं। जब किसी ने उनसे कहा, सुल्तान, तुमने इस लड़की को बहुत ऊंचा मकाम दे दिया, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मकाम दिया नहीं, पहचाना है। जो सच पर कायम रहे वो मकाम का नहीं, इज्जत का हकदार होता है। उनकी ये बात मेरे लिए अनमोल तोहफा थी। वो इज्जत जो मुझे कभी नहीं मिली थी, अब कदम कदम पर मेरा इस्तकबाल करती थी। वो कमरा जो कभी कैद जैसा था, अब मेरी पनाहगाह बन चुका था। वहां फूलों की खुशबू होती, रोशनी होती और सुकून। मैं जब कुरान खोलती तो दिल से दुआ निकलती, या रब, तेरा शुक्र कि तूने मेरे सच को सुरखरू किया, तूने मेरा सब्र जाया नहीं होने दिया। मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी थी, ना रानिया के लिए, ना उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने बस अपने रब से इंसाफ मांगा था, और वो इंसाफ आज मेरे इर्द गिर्द था, मेरी जिंदगी के हर गोशे में। मेरे चेहरे पर अब वो नरमी थी जो सब्र के बाद आती है, आंखों में वो रोशनी जो यकीन की अलामत होती है। कभी कभी सुल्तान खामोश बैठे मुझे देखा करते। एक दिन कहने लगे, तुमने मुझे बदल दिया है। अगर तुम जैसा सच, तुम जैसा सब्र और तुम जैसा यकीन रख पाता तो शायद जिंदगी पहले ही खूबसूरत हो जाती। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त का हर जख्म आखिरकार एक सबक दे जाता है, और जो दिल उस सबक को मान ले वो कभी तन्हा नहीं रहता। हम दोनों की बातों में अब गिला नहीं, शुक्र होता था। तारीख यादें अब सिर्फ इसलिए याद रह गई थी कि उनके बगैर ये लम्हे इतने कीमती न लगते। खानदान ने मुझे बहुत तस्लीम कर लिया था। वो रस्में जो मेरे निकाह के वक्त नहीं हुई थी, अब मोहब्बत से अदा की जा रही थी। कहीं से चूड़ियां आई, कहीं से कपड़े, कहीं से जेवर, और सबके साथ दिल से निकली माजरत, जो अब मुझे बोझ नहीं लगती थी बल्कि कुदरत की मंसूबाबंदी पर यकीन दिलाती थी। मेरी कहानी कोई ख्वाब नहीं थी, न ही किसी किताब का अफसाना। यह हकीकत थी जो दुख, बेबसी, बेइज्जती और अंधेरे से गुजरती हुई रब की रोशनी में आकर खड़ी हुई थी। मैं अब उस हवेली का हिस्सा थी, सिर्फ रिश्ते से नहीं, इज्जत से, सच से, सब्र से। और जब औरत को इज्जत सच की बुनियाद पर मिले तो वो खुद एक चिराग बन जाती है। मैं अब रोशनी थी, अपने लिए, उसके लिए और उन सब के लिए जो सच के रास्ते पर चलने से डरते हैं। रब ने मुझे हराया नहीं, मुझे निखारा, और ये नया आगाज उसी की अता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।